بہت برے حالات چل رہے ہیں. اٹلی بہت سے ممالک کا اس وقت قرض دار ہے. تقریباً $3 ٹریلین کا اس وقت اٹلی کے اوپر قرضہ ہے. بہت سے کرائسس جنم لے رہے ہیں. اٹلی کی عوام رو رہی ہے. اسی میں اٹلی کی پرائم منسٹر جورجیا میلونی کو پرائم منسٹر مودی کی یاد آ رہی ہے. یہ صرف ہم نا لوگوں کو ڈرامہ دکھاتے ہیں. ویسے ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم نے کبھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہم صرف اپنی رائے میں اپنے خود کے سراؤنڈنگ میں نا خوش ہیں. ہم کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کبھی بھی بتا دو کہ کچھ بھی ہم نے کیا. بھارت کا ایک شہر ہے آگرہ, جس کے اندر دنیا کا ایک 8واں بڑا عجوبہ ہے تاج محل, اور وہاں پہ حالات کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا. اٹلی کی عوام یاد کریے پرائم منسٹر مودی کو اور ہیلپ چاہتی ہے پرائم منسٹر مودی کی کہ کسی طریقے سے جس طریقے سے سری لنکا کی مدد کی گئی, مختلف دنیا کے ممالک کی مدد کی گئی, اسی طریقے سے پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ اٹلی کی بھی مدد کرے. 52% پاکستان میں خواتین ہیں, انہیں ہم جو ہے وہ پاور دیں گے, انہیں ہم ان کے رائٹ دیں گے, ایجوکیشن دیں گے. لڑکیاں آتی ہیں, ہر لڑکا لڑکیاں آتی ہیں وہاں پہ, لڑکیاں ناچتی ہیں, ناچنے کا کیا ذکر ہے پہلے بتائیں. لڑکیاں خان صاحب کیا بولتے ہیں, ناچو آ کے پہلے مسئلہ پاکستان حل کریں گے فرسٹ آف آل. اور یہ جو ایک تماشا بھی ہونے لگا ہے 8 فیب کو, دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلٹس نکلتے ہیں. بس ہوتا ہے, کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, کچھ نہیں لگتی. ہم تو ان کی محنت پہ بات کر رہے ہیں نا, لیکن وہ بات تو ادھر ہی چلی جائے گی نا ان کی تعریف میں. آپ کو کس نے کہا ہے تعریف؟ ہم تو فیکٹس پہ بات کریں, جو سچ ہے وہ تو سچ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے دیٹ ہاؤ تھنگس ہیو چینجڈ ان انڈیا. سو یہ جو رام جنم بھومی موومنٹ ہے, اس کی جو بی جے پی کی رائز ہے, جیسے کبھی مودی حکومت نے جو 370 جو کانسٹیٹیوشن تھی ان کی اس نے ایبروگیٹ کیا عوام سے, تو بہت بڑا اسٹینڈ ہے. اس کے ریئیکشن میں ہمارا کیا, پاکستان کی حکومت کی طرف سے دیکھو صرف وہ جا کے یو ایم میں صرف ایک ہی آواز بلند کر کے واپس آ گیا, تو ریئیکشن کچھ بھی نہیں نکلا. بابری مسجد کے تالے توڑے اور یودھیا کے اندر, اور وہاں پہ رام کا جو بت رکھ دیا, ٹھیک ہے جی, اور پھر دین وہ چیزیں چلتی رہیں, وہ اس کے بعد بدلی نہیں, ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بھی کورٹس کچھ نہیں کر سکی تھی. چائنا کی اکانومی دوسرے نمبر پہ ہے, یہ تو سچ ہے, یہ ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے. امریکہ نمبر 1 پہ ہے, یہ تو سچ ہے, ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے. اسی طرح بھارت 5ویں نمبر پہ ہے, یہ سچ ہے, ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے. تعریف نہیں کر رہے. امریکہ نمبر 1 پہ ہے, یہ تو سچ ہے, ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے. اسی طرح بھارت 5ویں نمبر پہ ہے, یہ سچ ہے, ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے. جی ہاں, اب بتائیں ایسے ہے. ہاں وہ بالکل. کیوں آگے پہنچ گئے ہم سے؟ حالانکہ دیکھیں برین ان کے پاس بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارے پاس ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات وہی بھی آ جاتی سیاست میں کہ جو ہاں, اس لیے میں نفرت کیوں ہے؟ چاہتا کہ جو ہے بس خیر چھوڑیں. چائنا سے نہیں آتی نفرت. چائنا کے بارے میں کر لے بات, کر لیں او مائی گاڈ, واو, کیوں؟ بس وہاں کے لوگ مخلص ہیں. مخلص نہیں ہے, وہاں کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کیا بیہیویئر کر رہے ہیں آپ کبھی, وہ جو بھی ہے. ایک منٹ میری پہلے بات سنیں. اگر کوئی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے نا تو اس میں اگلے بندے کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. اچھا, چائنا ہمارے ساتھ غلط کرے, ہم غلط, بھارت ہمارے ساتھ غلط کرے, وہ غلط. پہلے میری بات سنیں. جب آپ خود کسی کو موقع دیں گے نا تو اگلا تو آپ پہ ہیوی ہوگا. جب آپ خود سے اگلے کو موقع نہیں دیں گے تو کوئی آپ پہ ہیوی نہیں ہو سکتا. یعنی چائنا کو ہم کہتے ہیں کہ کر لے ہمارے ساتھ جو تو نے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے ساتھ یہ پلان کرتے ہیں, تو ہم اسے موقع دیتے ہیں نا اپنے پاس آنے کا. تو اگر وہ ہم پہ چڑھے گا تو پھر ظاہر سی بات ہم نے ہم برداشت کر لیں گے, کوئی بات نہیں. کیا ہے, ایک ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, پیسے لینے ہیں ہم نے. سب سے زیادہ تو فوبیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمز کہہ کے تو دوسروں سے ممتاز کرنے کا سوچتے ہیں. بابری مسجد کے تالے توڑے اور یودھیا کے اندر, اور وہاں پہ رام کا جو بت رکھ دیا, ٹھیک ہے جی, اور پھر دین وہ چیزیں چلتی رہیں, وہ اس کے بعد بدلی نہیں, ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بھی کورٹس کچھ نہیں کر سکی تھی, اور تھنگز آر چینجنگ. یہ سارے کا سارا سوشو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے. دا پرابلم از دیٹ دوز پیپل ہو آر لیونگ دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ یہ کیا ہو رہا ہے. میں
I keep watching, tracking what's going on in India, and then definitely تھوڑی سی سمجھ آتی ہے because India is very diverse, بڑا ہے. آپ کو وہاں پہ اگر بندہ جب ہوتا نہیں ہے تو ذہن باہر بیٹھ کے لوگ اس کو اور انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی درخواست آئی ہے جو کہ اس حوالے سے آئی ہے, ٹھیک ہے جی, جو یہ جو آپ دیکھیں مغلوں کو تو بیسیکلی وہ ساری کی ساری ہسٹری ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے جنہوں نے 1000 سال ہم پہ رول کیا, ہم ان کو الاؤ ہی نہیں کرتے. انہوں نے تو سارے جو مندر ہیں ان کو توڑ کے تو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, تو ہم ان کو کیسے الاؤ کریں. اور وہ کہتے ہیں یہ جی شاہ جہاں جو ہے اب اس کی ہم کیوں عرس ہونے دیں. اب یہ ایک درخواست جو ہے وہاں پہ ایک تنظیم ہے اکھل بھارت ہندو محاسبہ کے نام سے, آئی تھنک دیٹس ہاؤ دیٹ از پروناؤنسڈ. انہوں نے یہ درخواست دائر کی اور اس میں کہا جی پابندی لگانی دی جائے. عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل اگر عدالت پابندی لگاتی ہے پھر یہ ہائی کورٹ میں جائے گی اینڈ آل دیٹ. اب درخواست میں اس حوالے میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو تاج محل کا جو احاطہ ہے کہ اس میں مفت داخلے کی بھی مخالفت کی گئی, مطلب پیسے دے کے آؤ. سو دے وانٹ ٹو یوز اٹ پیورلی فار دی, وہ کہتے ہیں کہ اس کا پیسے بھی لیے جائیں اور ادھر یہ بھی بند کیا جائے. اور یہ کیونکہ جو بلڈنگ ہے یہ محکمہ جو ہے بھارت کا ہے کہ آثار قدیمہ, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر یہ آتا ہے. وہ کہتا ہے یہاں پہ مذہبی تقریب نہیں ہونی چاہیے. سو اٹ مینس کہ اگر یہ ایک مذہبی لیڈر یا ایک مذہبی بادشاہ یا ایک خاص طبقے کے بندہ ہے تو اس کی تقریب نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ شاہ جہاں مسلمان ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ مسلمان یہاں پہ تقریب کریں. سو شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میک دس مسلم لیڈرز پلیس سیکولر, وہ اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں. دیٹس واٹ دی ایپلیکیشن از سیئنگ کہ کوئی بھی جو محکمہ آثار قدیمہ کے تحت کام آنے والی بلڈنگز ہیں اس میں مذہبی تقریبات نہیں ہونی چاہیے. سو اٹ مینس وہ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ ہے, اگر اسٹیٹ, کیونکہ محکمہ آثار قدیمہ اسٹیٹ کی بلڈنگ ہے, تو اسٹیٹ کو یہاں پہ کسی قسم کی مذہبی تقریبات نہیں کرنے دینی چاہیے بیکاز یہ ایک مسلمان بادشاہ کی وہ حکمران کی یہ جگہ تھی. سو دس از واٹ بیسیکلی دے آر سیئنگ. سو دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے اندر 1653 میں یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے, 1653, اور اس کا جو سالانہ عرس ہے وہ محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں کیا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے پاکستان کے اندر ایسی جگہیں ہیں, مجھے نان مسلمز, مجھے ہندوز اور باقی سکھوں کا تو نہیں پتہ, لیکن مجھے مسلمانوں کا پتہ ہے کہ جو بلڈنگز آثار قدیمہ یا یہاں پہ پاکستان میں ایک محکمہ ہے اوقاف اسے بولتے ہیں, اس کے تحت ہوتی ہے اور حکومت ہی وہ کراتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور فار ایگزامپل ادھر اسلام آباد کے اندر بری امام ہے تو وہ حکومت کرواتی ہے وہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. اور اینڈ دین سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ کہتے ہیں جناب یہ جو 1653 میں بنا اس کا یہ سارا کچھ